ایرانی میزائل حملوں نے جنوبی اسرائیلی شہر ڈمونا اور ایراد میں بڑی تباہی مچا دی. کئی عمارتیں تباہ، 6 افراد ہلاک، 150 سے زائد زخمی ہو گئے. آپریشن وعدہ صادق میں وسطی اسرائیل کے 10 مقامات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی حکام کے مطابق ایران نے کلسٹر اور وار ہیڈ والے میزائل استعمال کیے ہیں. ڈمونا میں ایرانی بیلسٹک میزائل کی حملے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں میزائل کو شہر پر گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ایران نے نتنز میں اپنی جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیلی ایٹمی مرکز ڈمونا پر یکے بعد دیگرے 2 حملے کیے ہیں. ڈمونا اور ایراد پر ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی ہے. ایراد کے اسپتال نے ایرانی میزائل حملے کے بعد ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایراد پر حملے کے وقت رہائشیوں کے لیے الرٹ بھی جاری نہیں کیا جا سکا. حملے کے وقت متعدد افراد چہل قدمی کر رہے تھے. اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے. نتن یاہو ایران کے جوابی حملوں سے پریشان. سوشل میڈیا پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے جاری بیان میں کہا کہ انتہائی مشکل شام کے باوجود بھی دشمنوں پر حملے جاری رکھیں گے. یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آج کے بعد اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں پر ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا ہے. ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اس کے آسمانوں پر اب ایرانی میزائلوں کو تسلط کیا جائے گا. ایران کی نئی حکمت عملی اور لانچ سسٹم سے امریکی اور صہیونی کمانڈر حیران رہ جائیں گے. آج رات اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کا جنوبی حصہ کئی گھنٹوں تک ایرانی میزائلوں سے چمکتا رہے گا. خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ دشمن پر قہر ڈھانے کے لیے میدان جنگ میں داخل ہو چکا ہے. ایران نے 48 گھنٹے میں اپنا ہرمز مکمل نہ کھولی تو سخت کارروائی کریں گے. امریکی صدر کی دھمکی. ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا. پہلے سب سے ایران کے بڑے بجلی گھر کو نشانہ بنایا جائے گا. امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں اپنا مقررہ شیڈول سے کئی ہفتے آگے ہے. امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران اب ڈیل چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا. امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا ہے. ایرانی قیادت، بحریہ اور فضائیہ کو ختم کیا جا چکا. ہم اپنے مقصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی عید پر بیٹوں سے بات کروا دی گئی. 25 سے 30 منٹ تک گفتگو کی گئی. بیٹوں نے صحت سے متعلق خیریت دریافت کی. جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان سے بات کروائی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی بیٹوں سے بات کر کے خوش ہیں. عید الفطر کا آج دوسرا روز ہے. کل کے میزبان آج بنیں گے مہمان. کھائیں گے مزے مزے کے پکوان. بچے عیدی بٹورنے میں لگمگن. رہے گی دن بھر موج مستی اور سیر و تفریح کا سین آن. عید ہے تو دوستوں کے ساتھ پارٹی تو بنتی ہے. نوجوان مل کر فوڈ اسٹریٹ کا رخ کریں گے. عید الفطر کی خوشیاں یادگار بنانے کے لیے ملک بھر کے سیاحتی مقامات پر بھی عوام کا رش ہے، جہاں حسین موسم کا لطف اٹھایا جا رہا ہے. اور کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہ سکتا ہے. سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک، جبکہ سکھر، دادو، سانگھڑ میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے. کوئٹہ، زیارت، چمن پشین، قلعہ عبداللہ میں چند مقامات پر بارش اور ژالہ باری کی توقع ہے. نوش کی جوب، کلات، مستونگ، زبیل اور علائی خضدار میں بارش، ژالہ باری ہو سکتی ہے. مری اور گلیات میں موسم خشک اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی. 20,948 افراد زخمی ہیں. خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 1024 افراد شہید اور 2740 زخمی ہوئے، جبکہ اسرائیل میں 18 افراد ہلاک اور جنوبی لبنان میں 2 صہیونی فوجی بھی مارے گئے. عراق میں کم از کم 61 افراد جاں بحق. فرانس کا 1 فوجی عراق میں ہلاک اور 6 زخمی ہوئے. امریکہ کا 13 اہلکار ہلاک ہونے کی تصدیق، جن میں 7 ایران آپریشنز میں، 6 عراق میں طیارہ حادثے میں ہلاک ہوئے تھے.
اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے، نتنیاہو ایران کے جوابی حملوں سے پریشان۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے جاری بیان میں کہا ہے کہ انتہائی مشکل شام کے باوجود دشمنوں پر حملے جاری رکھیں گے، یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اپنے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے درمیان ہرمز کھولنے پر بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایرانی طاقت کے ساتھ توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا، عارضی نہیں مکمل، جامع اور دیرپا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر شہداء کے لواحقین کے جذبات اور احساسات رتبہ شہادت پر سر فخر سے بلند۔ عید الفطر کا تہوار ہمیں ان عظیم بیٹوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ملک و قوم کے تحفظ کی خاطر اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لانس نائک محمد اجمل شہید کے بیٹے نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے شہید والد پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ صوبیدار محمد سرور شہید کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد سینے پر گولیاں کھانے کے باوجود بھی آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، مجھے ان کی شہادت پر فخر ہے۔ یہ عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری خوشیاں ان عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہیں۔ بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی معطلی پر مذمت، مشترکہ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر تشویش ہے۔ صدر مملکت کا عالمی یوم آب پر پیغام، کہا کہ ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا شیئرنگ میں خلل پر تحفظات ہیں۔ سنتاز معاہدہ خطے میں پانی کی منصفانہ تقسیم کا ضامن ہے۔ بھارت سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔